وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اولم نمکن لهم حرما آمنا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم ان کو دیا ہے، اس میں ان کو جگہ دی ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جس کی طرف ہر چیز کے پھل بھیجے جاتے ہیں، جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں، رزقا من لدنا، بطور رزق کے ہماری طرف سے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو سمجھایا یہ جا رہا ہے اگر آج تمہیں تمہارے کفر و شرک کے باوجود اللہ نے امن والا حرم دے رکھا ہے، تو کیا اگر تم اللہ ہی کا دین قبول کر لو تو تم سے یہ سب نعمتیں چھن جائیں گی؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ کہا گیا نا، جس گھر کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ ملا، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس کی وجہ سے تمہیں کھانے کو بھی مل رہا ہے اور امن بھی نصیب ہے، کیا جس نے اب تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے وہ اسلام کے قبول کرنے پہ تمہیں نہ دے گا؟ اچھا، پھر ان کو یہ بھی خوف تھا کہ اگر ہم یہ اسلام قبول کر لیتے تو سارے قبائل ہم سے جنگ لڑنے کو آ جائیں گے کہ تم نے ہمارا دین کیوں چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ تم تو حرم میں رہتے ہو، امن والی جگہ پر ہو، تم کو کیوں جنگ کا خوف ہے؟ اتنے عرصے سے اللہ نے جو تم کو امن دے رکھا ہے۔ پھر ان کو یہ خوف تھا کہ ہم دنیا کے سامنے نکو بن جائیں گے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، جیسے فرعون نے کہا تھا کہ یہ ہارون اور موسیٰ علیہم السلام تو تمہارا مثالی طریقہ زندگی تم سے چھین لیں گے، تمہارے سارے خوبصورت طرز زندگی کو ختم کر کے تم کو بالکل مولوی بنا دیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو خوف کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آئے تو ہماری خوبصورتی چھن جائے گی، ہاں، یا یہ کہ ہماری وہ جو ظاہری آفتاب اور چمک دمک ہے وہ متاثر ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو تو اپنے بالوں کی بناوٹ کا خوف ہوتا ہے کہ وہ چلی جائے گی، ہے؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بالوں کی بناوٹ کیا چیز ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خوف کرتے ہیں نا، ہے نہیں پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر بندے کو اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں کہ ذرا سوچو کہ پہلے یہ سب کچھ کس نے دیا تم کو؟ وہ چاہے تو سارے بال لے لے تم سے، پھر کیا کرو گے؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ حرمن آمنن کی بات اللہ تعالیٰ بطور خاص کیوں کرتے ہیں؟ اور بھی تو نعمتیں تھیں، حرم کی بات کیوں کی؟ اب دیکھیں کہ سب سے پہلا انسان جس نے اس جگہ کو بسایا تھا اس کو بھی تو لوگوں نے ہر چیز سے محروم کر دیا تھا، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آیا تھا۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وہ بھی تو اللہ کی خاطر ہر چیز سے محروم کر دیا گیا تھا، اپنے وطن سے، اپنے باپ سے، اپنے خاندان سے، اپنی ساری ناز و نعمت، ہر چیز سے۔ کیا اللہ نے اس کو اس کا بدل نہیں دیا؟ یہ آج تم جہاں بیٹھے ہو یہ جگہ یعنی حرمن آمنن کس نے آباد کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ ان کو یہ ساری برکتیں کیسے حاصل ہوئیں؟ دین کو قبول کر کے یا دین کو چھوڑ کر؟ اور پھر انہوں نے دعا کی تھی، اللہ میں نے اپنے بچوں کو یہاں لا بسایا ہے تو اس جگہ میں ان کو ہر طرح کے پھل دینا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ اس وقت سے لے کے آپ کی دعا جو قبول ہوئی تو فرمایا کہ ہر چیز کے ثمرات، یہاں ثمرہ جو ہے فواکہ کے معنوں میں نہیں ہے، فروٹ کے معنوں میں نہیں ہے۔ ثمرہ ہر درخت کی یا ہر پودے کی پیداوار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ثمرات کا تعلق عرف عام میں درختوں کے ساتھ، لیکن یہاں پر ثمرات کل شجر نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ ثمرات کل شیء، گویا ہر چیز کی پروڈکشن۔ دنیا میں جو چیزیں کہیں بھی تیار ہوتی وہ سب یہاں پہنچ جاتی، یعنی حرم میں صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں بلکہ دنیاوی ضروریات کی تمام چیزیں اور جگہوں سے کہیں بہتر پہنچتی ہیں، حالانکہ وہ زمین کچھ نہیں اگاتی۔ تو جس رب نے یہ ساری نعمتیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں وہاں مہیا کی ہیں، کیا تم اسی رب کی اطاعت کرو گے تو تم سے وہ یہ سب چھین لے گا؟ اور پھر یہ جو نا یجبا الیہ، اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔
ہر سال آپ دیکھیں 15-20 لاکھ لوگ جو وہاں جمع ہوتے ہیں. یہ تو ضرور سنتے ہیں ہم کہ انتظام ٹھیک نہیں تھا، وہ جگہ ٹھیک نہیں ملی، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا. اور 1.5-2 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور سب کھاتے ہیں پیتے ہیں. ایک شہر میں اگر اچانک چند ہزار لوگ بھی ایکسٹرا آ جائیں تو کتنے ایکسٹرا آرڈنری انتظامات کرنے پڑتے ہیں. آپ اپنے گھر کا ہی دیکھیں، اگر آپ 2-4 لوگ ہیں تو 2-4 اور آ جائیں تو آپ کا سارا بجٹ اتل پتل ہونے لگتا ہے. تو اسی طرح شہروں کا، ملکوں کا. لیکن وہ ملک کے جہاں ہر سال اور سارا سال ہی وہاں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہاں سب کے لیے عام ہیں. تو یہ خصوصیت یہاں خصوصی طور پر ذکر اس لیے کی گئی کہ لوگوں کے دل سے خوف نکالا جائے کہ دین کی طرف آنے سے دنیا جاتی نہیں ہے. صرف ایک امتحان ہوتا ہے، جیسے موسیٰ کا امتحان ہوا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے تم اپنے بچے کو دریا کی نظر کرو، پھر واپس مل جائے گا. لیکن پہلے قربانی کرنی ہوگی، آزمائش سے گزرنا ہوگا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، بہت سوں کو یہ پتا نہیں، اکثر لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کی معیشت بہت اترانے لگی تو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. اہل مکہ ہوش میں آؤ، تم معیشت کی وجہ سے ڈرتے ہو کہ وہ تمہاری چلی جائے گی، دنیاوی مفادات چلے جائیں گے. کتنی ہی بستیاں ماضی میں ایسی گزری ہیں کہ جو معیشت کے اعتبار سے، مادی استحکام کے اعتبار سے بہت بلندی تک پہنچی. تاریخ مسلسل تم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ کسی بھی شخص یا قوم کا مادی استحکام مستقل طور پہ نہیں ہوتا. بہت سی قومیں، فرعون کی قوم، ان کا مال و دولت اور وہ سب کچھ، لیکن ان سب چیزوں سمیت کیا ہوا انجام؟ کوئی چیز بچا سکی؟ بڑے بڑے احرام ان کو بچا سکے؟ ان کے لیے محفوظ قلعے بن سکے؟ نہیں. بطرت معیشتہا، جن کی معیشت بہت پھلی پھولی. بطرہ کا مطلب ہوتا ہے خوشی میں اپھر جانا، اور ایسا اپھرنا کہ اللہ کے حق کی حفاظت نہ ہو سکے، اکڑنا، اترانا. اے اہل مکہ، کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے جن کے لوگ اپنی معیشت پہ، اپنے مادی نظام کے یا معاشی نظام کے استحکام پہ بہت اتراتے تھے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، وہ دیکھو ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے. یہاں دراصل اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو کر جن قوموں نے اللہ کی ناشکری کی، پھر ان کا انجام کیا ہوا. آج دیکھو ان کی بہت سی آبادیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں، یا پھر تاریخ کے صفحوں پہ صرف نام ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں آئے تھے اور کہاں رہے تھے. ان کے گھروں میں کبھی اب کوئی جا کے نہیں رہا. کتنے عالی شان محلات تھے، کبھی یہ چلو اب ہم جا کر وہاں ان کو درست کر کے رہتے ہیں. نہیں، کوئی راہ گزر، کوئی مسافر رہے تو رہے، الا قلیلا، تھوڑا بہت کوئی وقتی طور پر کوئی گڈریا، کوئی گزرنے والا وہاں اترے تو اترے، ورنہ مستقل طور پر وہاں کبھی کوئی نہیں آباد ہوا. ان میں سے کوئی باقی نہ رہا کہ جو ان کے مکانوں، زمینوں، مال و دولت کا وارث ہوتا. سارے ہی وارث مر گئے، خود بھی مر گئے، وارث بھی مر گئے، کچھ باقی نہ رہا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور تیرا رب بستیوں کا ہلاک کرنے والا نہ تھا یہاں تک کہ اس کے مرکز میں رسول نہ بھیجتا. یتلو علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیات پڑھ کے سناتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بغیر کسی کو ہلاک نہیں کرتا، کسی کو تباہ نہیں کرتا. اور یہاں خصوصی طور پر رسولوں کے بھیجنے کی جگہ بتائی گئی ہے کہ وہ کہاں بھیجے جاتے رہے. فی امہا، بستیوں کی ماں میں، یعنی مرکزی جگہ پر. کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو، اصل کو، اساس کو، بنیاد کو. اور بستیوں میں اصل بڑی بستی یعنی مرکز مراد ہے. جیسے دنیا کا مرکز کیا ہے؟ مکہ. تو جب آخری ہدایت اللہ نے سب کے لیے بھیجنی تھی تو مکہ کا انتخاب کیا. اسی طرح جس خاص علاقے کی طرف رسول بھیجے تو دیہاتوں اور گاؤں میں نہیں بھیجے گئے بلکہ مرکزی شہروں میں بھیجے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ دیہات اور گاؤں جو ہوتے ہیں وہ مرکزی شہروں کے تابع ہوتے ہیں. جو کچھ بڑے شہروں میں ہوتا ہے دیہاتوں اور گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اسی کو فالو کرتے ہیں.
اور پھر شہروں کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ سب کو سمیٹ لیں اپنے اندر. اب آپ دیکھیے کہ فی امہا رسولہ جو ہے یہ بڑی قابل غور بات ہے. یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا حتی یبعث رسولا، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ یبعث فی امہا رسولا. تو یہاں سے ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دین کے کام کے لیے بڑے شہروں کو چنا، تو آج کے دور میں بھی دین کی تبلیغ کے لیے جو اہم مراکز بنائے جائیں وہ ایسی جگہوں پر ہوں کہ جہاں ہر قسم کی سہولتیں میسر ہوں، اور وہاں سے فیض پہنچے ان علاقوں کو بھی جہاں یہ سب کچھ میسر نہیں. دنیا کے جتنے بھی کام کیے جاتے، کوئی آپ کو فیکٹری لگانی ہو، کوئی آپ کو بزنس سٹارٹ کرنا ہو، کوئی آپ کو یونیورسٹی بنانی ہو، تو اس کے لیے آپ کس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں؟ جہاں ریسورسز ہوتے ہیں، جہاں فیسلٹیز ہوتی ہیں، جہاں لوگ موجود ہوں کہ جو اس کام کو کر سکیں. یعنی کرنے کو تو دور دراز کے جنگل جو ہیں وہ بہت اچھی جگہ ہیں، بہت پرسکون جگہ ہیں، پکنک پوائنٹس ہیں، لیکن ایسی جگہوں پر پھر آپ صرف ریلیکس کر سکتے ہیں، آرام فرما سکتے ہیں. وہاں پر تیز رفتار کام نہیں ہو سکتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حتی یبعث فی امہا رسولا، اور اسی لیے ام القری مکہ کو کہا گیا. ابھی پیچھے بات گزری نا کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء. یعنی اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کو کیا بنایا؟ حرمن آمنن بنایا. اگرچہ وہ ایک بے آب و گیا وادی تھی، لیکن جغرافیائی اعتبار سے اور امن کے اعتبار سے وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں ہر طرف سے قافلے گزرتے تھے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ روم اور ایران کی پرانی کشمکش تھی، کبھی ایک غالب آتا کبھی دوسرا غالب آتا. یہ دونوں سپر پاورز تھیں اپنے وقت کی. ان کی کشمکش کی وجہ سے ان کی خوب خوب لڑائیاں ہوتی. ان لڑائیوں کی وجہ سے جو بین الاقوامی تجارت تھی اس کا مرکز مکہ کی طرف منتقل ہو گیا. ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ کسی بھی علاقے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی تو انویسٹرز کہاں چلے جاتے ہیں؟ اور علاقوں کی طرف رخ کر لیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح روم اور ایران کی سیاسی کشمکش کی وجہ سے عرب عمومی طور پر اور مکہ خاص طور پر تجارت کا مرکز بن چکا تھا. اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، اور یہ کہ سب لوگ حج کرنے کے لیے اذن فی الناس بالحج مختلف علاقوں سے سالانہ یہاں اجتماع ہوتا تھا، اور اس موقع پر بھی بہت تجارت پھلتی پھولتی تھی، کیونکہ جو چیز یہاں پہنچ جاتی وہ سمجھے کہ سارے علاقوں میں پھیل جاتی. یعنی کسی کو بھی اگر شعر و شاعری کو عروج دینا تھا یا کسی اور چیز کو، تو اس کے لیے حج کے موقع پر میلے منعقد ہوتے تھے، اور وہاں سے پھر جتنے بھی قافلے آتے، مختلف طرف سے لوگ آتے، وہ نئی نئی چیزوں کو وہاں سے لے کر اپنے اپنے علاقوں میں واپس جاتے اور وہاں انٹروڈیوس کراتے. مکہ کی پوزیشن آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ روم، یونان، مصر، شام، ہندوستان، انڈونیشیا، مشرقی افریقہ، ان کے ساتھ جتنی تجارت تھی وہ کہاں ہوتی تھی؟ آ کے یہاں. اور قافلے گزرتے بھی یہیں سے تھے، آگے کو جاتے تھے. یعنی شام کی طرف سے آتے یمن کی طرف نکل جاتے، یمن سے پھر ہندوستان وغیرہ کی طرف، اور اسی طرح واپس. کیونکہ روم اور ایران کی جنگوں کی وجہ سے یہاں کے راستے جو تھے عموماً بند ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب جیسے پیدا کر دیا اس علاقے کو ام القری بنانے کا. اچھا، جب ہر طرح کی تجارت وہاں سے پھیل رہی ہے، شعر و شاعری پھیل رہی ہے، اور باتیں پھیل رہی ہیں، تو جب دین اسلام کا پیغام یہاں پر آیا تو وہ بھی ایک نیچرل طریقے سے انٹروڈیوس ہو گیا.
حبشہ کی طرف، شام کی طرف، ہر طرف جہاں جہاں سے لوگ آتے جاتے. اور اس کے بعد اگر مدینہ بھی مرکز منتقل ہوا تو اس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہو، کیونکہ روٹ وہی بنتا تھا شام وغیرہ کی طرف جانے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم کی ہدایت کا سامان کیا تو اس کے لیے جہاں لوگوں کا انتخاب کیا وہاں خاص علاقوں کا بھی انتخاب کیا. وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، اور نہ تھے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر یہ کہ اس کے رہنے والے ظالم ہو گئے تھے. یعنی ہدایت بھیجنے کے بعد، نبی بھیجنے کے بعد جب بستیوں والے ایمان نہ لائے اور شرک پہ جمے رہے تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور یہاں بستیوں کے رہنے والوں کے ظالم ہونے سے مراد کیا ہے؟ ان کا شرک پر اڑے رہنا، اللہ کی نافرمانی کرنا. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی افلا تعقلون، اور جو بھی تم دیے گئے ہو، کوئی بھی چیز یا کسی بھی چیز میں سے، من شیء، فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وزینتها، اور اس کی رونق ہے، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقا، بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہ لوگے، سمجھو گے نہیں. وما اوتی تم کون ہو؟ ہم سب. جو بھی تم دیے گئے ہو، سوچئے بھلا کیا کچھ خود ہماری ذات کے اندر جو نعمتیں ہیں، ہمارے وجود کے اندر، پھر اس وجود کو قائم رکھنے والی نعمتیں، ضرورتیں، پھر اس وجود یا نفس کی مرغوبات، خواہشات اور جذبات کی تسکین کے لیے عطا کردہ نعمتیں، پھر وہ نعمتیں جو براہ راست ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں، اور وہ نعمتیں جن سے ہم بالواسطہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، وما اوتیتم من شیء، کسی بھی چیز میں سے کچھ بھی جو حصہ ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ مادی نعمتیں ہیں یا روحانی نعمتیں ہیں، وہ نظر آنے والی چیزیں ہیں یا نظر نہ آنے والی چیزیں، وہ کچھ بھی ہے، وہ زیادہ ہے یا کم ہے، تھوڑا ہے یا بہت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وہ دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، اور اسی کی رونق ہے، اسی دنیا میں کام آئے گا. وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، اس دنیا کے بعد انسان کو جو کچھ ملنے والا ہے، خیر و ابقا، وہ اچھا بھی ہے اور زیادہ پائیدار بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے. تو گویا دو چیزوں میں باہم کمپیریزن کیا جا رہا ہے، آج ملنے والی نعمتوں میں اور کل ملنے والی چیزوں میں. آج کیا ہے؟ یہ دنیا، اور کل کیا ہے؟ آخرت اور اس کی جنت. آج جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے، مال و دولت کی شکل میں، یا جاہ و مرتبہ کی شکل میں، یا علم و معرفت کی شکل میں، ڈگریوں کی شکل میں، کوئی بھی چیز، وہ سب اس دنیا کے فائدے کے لیے ہے. جو شخص ان نعمتوں سے اس دنیا میں فائدہ اٹھاتا ہے اور اس طریقے پہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ ان کے ذریعے
کل کی آخرت کا سامان بھی تیار کر رہا ہے یا ان سے دوہرا فائدہ اٹھا رہا ہے، وہی شخص عقل مند ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو دنیا کی زندگی سے دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور صرف اس دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ کل کو بھول جاتے ہیں، ان نعمتوں سے کل کی فکر نہیں کرتے، وہ ان سے صرف آج کا فائدہ لیتے ہیں، وہ ان نعمتوں کا صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں۔ اور کچھ دوسرے عقل مند لوگ بھی ہیں جو ان نعمتوں کو صرف دنیا کی حد تک نہیں رکھتے، بلکہ ضرورت کے تحت اس دنیا میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے اپنی آخرت بھی بناتے ہیں، اور ان نعمتوں کا ایک بڑا حصہ آخرت کے لیے جمع کراتے ہیں، وہاں فائدہ اٹھانے کے لیے، کیونکہ انہیں معلوم ہے، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، افلا تعقلون، وہ عقل رکھتے ہیں کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں کس وقت آ جائے، اور موت کے آتے ہی یہ ساری نعمتیں یہیں رہ جائیں گی، خواہ یہ کتنی بھی کیوں نہ ہو۔ اگر دنیا کے مال و اسباب سے ہمارا گھر بھرا ہوا ہو، ہمارا دل بھرا ہوا ہو، جو کہ عام طور پہ کم ہی بھرتا ہے، کچھ بھی ہو، لیکن موت کے وار کے ساتھ ہی، موت کی آمد کے ساتھ ہی یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اور ساتھ لے جانے والی چیز وہ تو نیک عمل ہے، اچھے کام ہیں، نہ کہ یہ دنیا کی عزت اور دنیا کا مادی ساز و سامان۔ اس لیے وہ ان نعمتوں میں کھو کر نہیں رہ جاتے جیسے فرعون اور حامان اور قارون نے کیا، بلکہ وہ آخرت میں ان کو جمع کراتے ہیں، جس کے بارے میں فرمائے کہ خیر و ابقا، وہاں جو کچھ ملے گا ان کا بدلہ وہ اچھا بھی ہے اور زیادہ بہترین ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے، پھر دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی کو کتنا پانی لگا ہے۔ اس سورت کی پچھلی آیات میں جو تنبیہات تھیں وہ بالواسطہ تھیں، انڈائریکٹ تھیں۔ اب یہاں براہ راست قریش کے لیڈرز کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آج جو سرداری، مال و دولت، جو کچھ تمہیں حاصل ہے، اس پہ مت اتراؤ، کیونکہ مال و دولت اور دنیا کی زینت اور رونق عموماً لوگوں کو ہدایت سے دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کے قریب جانے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تو چند دن کی چیزیں ہیں، یہ ساتھ تو نہیں جائیں گی، ساتھ تو تمہارے اچھے عمل جائیں گے جو ایمان کے بعد قابل قبول ہوں گے، لہٰذا ان کی فکر کرو۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا بھلا وہ شخص کہ جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کر رکھا ہو، فہو لاقیہ، پھر وہ اس کو ملنے والا ہو، پانے والا ہو، کمن، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، متعناہ متاع الحیات الدنیا، جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دے رکھا ہو یا فائدہ دے رکھا ہو، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو۔ یہاں پر پھر دو آدمیوں کا، دو انسانوں کا مقابلہ کیا گیا ہے، کمپیریزن کیا گیا ہے۔ ایک وہ ہے جو آخرت کے بہتر انجام پہ نظر رکھتا ہو اور اس بہتر انجام کے لیے اپنی کوشش بھی کر رہا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کا مطمع نظر صرف دنیاوی مفادات اور ساز و سامان تک محدود ہو،
اور آخرت میں اس کا ان نعمتوں کے بارے میں حساب لیا جانے والا ہو، سختی سے باز پرس کی جانے والی ہو۔ اب سوال یہاں یہ کیا جا رہا ہے کہ تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے۔ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے اعتبار سے انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جسے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی نصیب ہو، ایسا شخص سب سے بہترین ہے، سب سے خوش قسمت ترین ہے، جسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بھی ملی اور وفی الآخرت حسنہ بھی ملی، وقنا عذاب النار بھی ہو گیا۔ ایسا انسان ہے خوش قسمت ترین۔ دوسرا انسان وہ ہے جسے آخرت کی بھلائی تو نصیب ہو لیکن دنیا میں بہت مشکل گزارا کیا ہو اس نے، مثلاً کھانے کو پورا نہ ملے، پہننے کو نہ ہو، اور دنیا میں بیماری، تکلیف، اذیت، پریشانی ہو۔ یہ شخص بھی اچھا ہے، یہ شخص بھی بد نصیب نہیں، بد قسمت نہیں، کیونکہ انسان کی قسمت اور نصیب محض دنیا کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اصل خوش قسمت وہ ہے کہ جس کی آخرت اچھی ہو جائے۔ تو یہ شخص بھی ایک طرح سے خوش قسمت ہے کہ اس کی آخرت اچھی ہے۔ انسانوں کی ایک تیسری قسم ہے، اور وہ کیا ہے کہ جن کی آخرت تو خراب ہو لیکن دنیا بہت اچھی ہو۔ دیکھنے والوں کو دنیا میں بظاہر یہ شخص بہت خوش قسمت نظر آتا ہے، کیا ہے اتنا خوش قسمت، اس کے پاس تو ہر وہ چیز ہے جس کی انسان تمنا کرے، لیکن حقیقت میں وہ بد نصیب ہے۔ صرف چھوٹی نگاہ رکھنے والے تنگ نظر لوگ اس کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف دنیا کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں، جیسے آگے آپ سورۃ الروم میں بھی پڑھیں گے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ وہ دنیا کی صرف ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، ان کا سارا علم یہیں تک محدود ہے، اس کے آگے کیا ہوگا اس کی نہ انہیں خبر ہے، نہ فکر ہے، نہ احساس ہے۔ بظاہر دیکھنے والوں کو ایسا شخص خوش قسمت نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں بد قسمت ہے وہ، کہ جو دنیا میں اتنا کھو گیا کہ اپنی آخرت کو بھی بھلا بیٹھا۔ اور انسانوں کی ایک چوتھی قسم بھی ہے جو دنیا میں بھی محروم ہے اور آخرت میں بھی محروم ہے، دنیا بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یہ بدترین لوگ ہیں۔ کیا آپ ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہ کریں گے کہ جو دنیا میں بظاہر مشکلات میں، پریشانیوں میں نظر آتے ہیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں، ایمان لے آئیں، تو ان کی قسمت جاگ سکتی ہے۔ اور ایسے لوگ اللہ کی بات سب سے پہلے قبول کرتے ہیں اگر ان تک بات پہنچ جائے۔ تمام پیغمبروں پر ابتدا میں ایمان لانے والے ایسے ہی لوگ تھے جو کمزور تھے، جو دنیاوی اعتبار سے بدحال تھے۔ ایسا نہیں کہ جن کی دنیا کی ظاہری حالت خراب ہو ان کی عقل بھی ماری ہوتی ہے۔ بعض اوقات حالات کی شدت اور سختی ان کی ذہنی صلاحیتوں کو ابھرنے نہیں دیتی، لیکن اگر ان کو موقع مل جائے تو وہ بہترین لوگ ثابت ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔